لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنی شان سے نوازا گیا ہے، اتنی عزت ان کو دی گئی ہے کہ نور کے تاج ان کے سروں پر ہے. تو پھر بتایا جائے گا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا. یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، قرآن یاد کروایا تھا. الحمدللہ ہمارے استاد محترم ماشاءاللہ خود عالم دین ہیں. الحمدللہ ہمارے دارالعلوم امینیہ رضویہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو سلامت رکھے. کثیر تعداد میں اس کے اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں. اللہ ان اساتذہ کرام کو سلامت رکھے اور ان کے پاس پڑھنے والے طلباء کو سلامت رکھے. ہمارے اس ادارے کے شیخ الحدیث صاحب ہمارے حاجی محمد راشد حبیب صاحب دامن برکاتہ العالیہ آپ ہیں. تو آپ کا صاحبزادہ یہ الحمدللہ قرآن کا حافظ ہے اور مجھے استاد محترم بتا رہے تھے کہ اس بار 18 پارے سنائے بھی. سنائے اس بار الحمدللہ 18 پارے سنائے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی آتے نہیں تھے ہمارے بھائی، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 پارے سنائے ہیں. کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے حرم شریف میں جو لوگ گئے ہیں اور جو لوگ محبت کرتے ہیں حرم شریف کی، رمضان شریف میں تراویحیں سنتے ہیں لائیو، وہ جانتے ہیں کہ 10 تراویحیں ایک امام پڑھاتا ہے، 10 تراویحیں ایک امام پڑھاتا ہے. تو اس طرح کر کے ہمارے اس بھائی نے 18 پارے سنائے ہیں کہ 10 تراویحیں یہ پڑھاتے تھے اور 10 تراویحیں دوسرا جو ان کے ساتھ تھا حافظ صاحب وہ پڑھاتے تھے. تو اس انداز سے 18 پارے انہوں نے سنائے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ یہ قرآن مجید کے پکے حافظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا سوچئے کہ ہمارے حذیفہ بھائی نے قرآن مجید حفظ کیا ہے تو ہمارے استاد محترم حذیفہ بھائی کی والدہ صاحبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا تاج عطا فرمائے گا. اور جس نے قرآن لے کے دیا ہے، جس نے ہمیں قرآن لے کے دیا ہے، جس نے ہمیں رحمان کا پتہ بتایا ہے، جس نے ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے، اس محبوب عرب و عجم محبوب علیہ السلام آپ کے والدین کو اللہ کتنا پیارا تاج عطا فرمائے گا. سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سر پہ جو نور کا تاج ہوگا وہ تو پھر ایسا ہوگا کہ ساری کائنات کے ماں باپ ایک طرف ہوں گے، ان کے سروں پر حفاظ کے والدین کے سروں پر جو نور کے تاج ہوں گے تو نبی پاک علیہ السلام کے ماں باپ کے سر پہ جو تاج ہوگا وہ سارے تاجوں سے زیادہ روشنی والا ہوگا، وہ سارے تاجوں سے زیادہ پیارا ہوگا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اولادوں کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن سے حکم ہوگا، اے حافظ قرآن، قرآن مجید پڑھتا جا اور اپنی منزلیں چڑھتا جا. قرآن مجید پڑھتا جا، اپنی منزلیں چڑھتا جا. آج بڑے افسوس کے ساتھ میں باتیں کرتا ہوں، کئی مرتبہ کئی میرے اپنوں کو گیلا بھی ہوتا ہے مجھ سے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. آج ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، لیکن وہ پیر جو لینڈ کروزر سے نیچے اترا ہے اور اس نے بڑی ساری دستار پہنی ہوئی ہے اور دعا بھی جب مانگتے ہیں تو منہ میں مانگتے ہیں، اس لیے نہیں کہ بڑے نیک ہیں، اس لیے منہ میں مانگتے ہیں کہ بلند آواز سے مانگیں گے تو پاس بیٹھا عالم دین ہماری غلطیاں پکڑ لے گا. اس لیے بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے جناب صرف اس لیے کہ ان کے والدین نیک تھے، آگے وہ پیر صاحب خود دین نہیں پڑھے، لیکن ہم ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں. لیکن خدا کی قسم ہے ایسے پیر، میں ان کی بے ادبی نہیں کرتا جو واقعی اللہ والے ہوں، لیکن اگر عالم نہیں ہے تو عالم کی فضیلت ایسے 1000 پیروں سے بھی زیادہ ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم سماعت فرما لیں، کل قیامت کا دن ہوگا نا. اچھا ویسے آپ کوشش کیا کریں اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی جو بھی کام کریں تو کوشش کریں اچھا کام جو بھی ہے وہ دائیں ہاتھ سے کریں. دائیں ہاتھ سے کرنے کی وہ چیز پکڑ رہے ہیں، کوئی چیز پکڑا رہے ہیں. بچہ آپ کا دکان پہ گیا ہے، کوئی دکاندار کو پیسے دینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا ہے تو وہ دایاں ہاتھ استعمال کریں.
کوئی چیز پکڑنی ہے دکاندار سے، دایاں ہاتھ استعمال کریں. آپ بچے کو کوئی پیسے پکڑانے لگے، بسکٹ، حتیٰ کہ آپ کا 1 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، اس کو بسکٹ وغیرہ کوئی چیز آپ پکڑانے لگے تو اگر وہ الٹا ہاتھ آگے کرے تو اس کو منع کریں. نہیں بیٹا، اس ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. کیوں؟ یہ عادت بنا دے بچوں کی، عادت بنا دے. کیوں؟ جب یہ عادت بنی ہوگی نا تو کل قیامت کا دن ہوگا تو ہوگا کیا، جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، عادت بنی ہے کہ دایاں ہاتھ آگے آئے، پکڑنے کے لیے دایاں ہاتھ آگے آئے، عادت بنی ہوئی ہے. اور قیامت کے دن جب یہ دایاں ہاتھ آگے آ جائے گا تو جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کا وعدہ ہے، فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا. جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو یہ اپنی اولادوں کو یہ عادت ڈال دیں کہ دائیں ہاتھ سے ہم نے کوئی چیز پکڑنی ہے تو دائیں ہاتھ سے. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیروں کے بھی ہے، علماء کے بھی ہے. اب جب جنت میں جانے لگے، پیروں کو کہہ دیا، وہ پیر جو دن رات اللہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن عالم نہیں ہے، وہ پیر جو اللہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن عالم نہیں ہے، ان پیروں کے دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال آئے گا، فرشتے فرمائیں گے گزر جاؤ، آپ گزر جاؤ. ایک اور پیر صاحب آ گئے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، گزر جاؤ. ایک اور نیک آدمی آ گیا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، گزر جاؤ. لیکن ایک عالم دین آیا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، گزرنے کی اجازت نہیں، وہاں سائیڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. پھر کوئی پیر آیا، گزر جاؤ. عالم دین آیا، وہاں کھڑے ہو جاؤ. علماء پریشان ہو جائیں گے. خیریت تو ہے، نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. ہم علماء کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ باقی سارے گزر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ فرشتے انہیں کہیں گے تمہارا قصور کوئی نہیں، جاؤ واپس میدان محشر میں. کوئی گاؤں کا ایسا پھنسا ہوا ہے جو تم سے محبت کرتا تھا یا تم اس سے محبت کرتے تھے، پھنسا ہوا ہے، بس پکڑ کے لے آؤ، پکڑ کے لانا تمہارا کام ہے، تمہارے ساتھ اس کو گزارنا ہمارا. کتنی عزت ہوگی، کتنی عزت ہوگی. آج بندہ فخر کرتا ہے جی فلاں وکیل جو ہے میرا بیٹا ہے، اور کوئی مجرم پکڑا جائے تو وہ ایسی جناب وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ جناب مجرم بری کروا لیتا ہے. فلاں جناب افسر میرا بیٹا ہے اور فلاں جج میرا بیٹا ہے، اس کے ایک اشارے پر سارا کچھ ہو جاتا ہے. جہاں یہ سارے لوگ کامتے ہوں گے لیکن ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 70 ایسے افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، وہ اللہ کے حضور عرض کرے گا، سفارش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی مانو کیونکہ اس کے سینے میں میرا قرآن ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم پوری اجازت حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن سورت ملک یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ رب العالمین یہ شخص روزانہ سونے سے پہلے مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سنا کرتا تھا. رب العالمین آج اس کے اعمال کم ہیں یا اللہ لیکن مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، مہربانی کر یا اللہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، یا اللہ اس کو جنت دے دے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سورت ملک کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اب میرے دوستو صرف سورت ملک ہو وہ سفارش کرے تو بندہ بخشا جا رہا ہے، تو جہاں پورا قرآن سفارش کرے اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا جب وہ سفارش کرے گا تو خاندان کے کتنے افراد بچتے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بھی بنا، قرآن کا عالم بھی بنا، اور یہ فقط علم دنیا کے حصول کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.